العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اقواما یختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم۔ طبرانی کی حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس زمین پر کچھ بندوں کو خاص طور پر کچھ نعمتیں دیتا ہے، ان نعمتوں کے ذریعے دوسرے بندوں کا بھلا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ان نعمتوں کو اللہ ان کے پاس اس وقت تک حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے جب تک وہ ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچتے رہتے ہیں، اور جب نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر یہ لوگ خرچنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے ان سے اور دوسروں کو وہ نعمتیں دے دیتا ہے۔ کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ ہمیں اللہ کی جو بھی نعمت ملتی ہے، کسی نعمت سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے، چاہے بھی کسی بھی قسم کی نعمت ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نعمت کے ذریعے سے اس کے بندوں کا ہم بھلا کریں۔ مال نوازا ہے اللہ تعالیٰ تو مال کے ذریعے سے اس کے غریب بندوں پر احسان کرے۔ اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، علم کے ذریعے سے دوسروں کو آپ صحیح رہنمائی کرے، راستہ بتائیں۔ اللہ نے آپ کو اثر و رسوخ سے نوازا ہے، اس کا استعمال کر کے آپ دوسروں کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدے دار بنایا ہے تو اس عہدے کا استعمال کر کے آپ مظلوموں کی مدد کرے، دوسروں کے کام آئے، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دیا ہے، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، ان نعمتوں کا جب اللہ کے بندوں میں استعمال ہوگا تو وہ نعمت حفاظت سے رہے گی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں نعمت دینے سے ختم ہو جاتی ہے، مال بانٹنے سے مال گھٹ جاتا ہے، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے نعمتوں کو خرچنا یہ نعمت کی حفاظت ہے، مال کو خرچنا یہ مال کی حفاظت ہے، علم کو خرچنا یہ علم کی حفاظت ہے، عہدے کو استعمال کر کے دوسروں کے کام آنا یہ عہدے کی حفاظت ہے۔ نعمت چاہے کسی بھی شکل میں اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور یہ کبھی نہ بھولو کہ نعمت یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر تم اس کو یہ کہو گے کہ یہ میری نعمت، میرا مال، میری دولت، میری مرضی، تو اس طرح کہنے والوں سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قارون کا قصہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، اس کا بہت بڑا سبق کیا ہے؟ قارون سے جب نصیحت کی گئی، وہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھے اتنے خزانے دیا ہے، تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ کے بندوں میں دے۔ تو اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا مال ہے، میں محنت کر کے، پلاننگ کر کے، پسینہ ٹپکا کے کمایا ہوں، میں کسی کو کیوں دوں گا؟ اسی وقت وہ مال برباد ہو گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، قارون اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی دس رہا ہے، قیامت تک اندر جاتا رہے گا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ میرا مال، میری مرضی۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں میرا مال میری مرضی، وہ قارونی کردار ادا کرتے ہیں، ان کو متنبہ ہونا چاہیے۔ ترمذی کی ایک حدیث کا واقعہ آپ بار بار سنے ہوں گے۔ دو بھائی تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ دو بھائی تھے، ایک بھائی علم حاصل کرتا تھا، صبح سے شام تک علمی مجلسوں میں بیٹھتا، علم حاصل کرتا، اور دوسرا بھائی وہ کاروبار کرتا، بزنس کرتا، تجارت کرتا، صبح سے شام تک پیسے کماتا، اور پیسے کما کے علم حاصل کرنے والے بھائی پہ وہی خرچتا تھا۔ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، میں محنت کر رہا ہوں، میں پسینہ ٹپکا رہا ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے صبح سے شام تک کتابیں پڑھتا ہے، علم حاصل کرنے کی مجلسوں میں جاتا ہے، محنت کرتا نہیں، کماتا نہیں، علم کماتا ہے، پیسہ نہیں کماتا، اور میرا پیسہ اسے خرچنا پڑتا ہے۔ یہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، شکایت کی اپنے اس بھائی کی جو علم حاصل کرتا ہے، کماتا نہیں ہے، اور میں اس پر خرچنا پڑتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم کو جو پیسہ آ رہا ہے، اللہ روزی دے رہا ہے اسی بھائی کی وجہ سے۔ کہا لعلک ترزق بہ، شاید اللہ تعالیٰ تم کو جو روزی دے رہا ہے، برکت دے رہا ہے، وہ علم حاصل کرنے والے بھائی پر خرچنے کی وجہ سے۔ جس دن تم اس بھائی پہ خرچ کرنا چھوڑ دو گے، تمہاری روزی کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ تو اللہ تم کو روزی کے دروازے تم پر اس لیے کھولا ہوا ہے کیونکہ تم اپنے علم حاصل کرنے والے بھائی پہ خرچ رہے ہو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ پیسہ خرچنا یہ پیسے کی حفاظت ہے، پیسے کے لیے دل کھولنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کے لیے روزی کے دروازے کھولے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی نعمت نہیں ملی۔ اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی نعمت دے رکھا ہے، چھوٹی نعمت ہو، بڑی نعمت ہو، حکمت بھی ایک نعمت ہے، صحیح مشورہ دینا بھی ایک نعمت ہے، صحیح راستہ بتانا بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ نعمت دے رکھا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی نعمت نہیں ملی۔ اللہ ناانصاف نہیں کرتا، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ نعمتیں دیتا ہے۔ کسی کو علم دیا، کسی کو دولت دیا، کسی کو عہدہ دیا، کسی کو اثر و رسوخ دیا، کسی کو حکمت دیا۔ تو انسان کو ہیلپنگ نیچر ہونا چاہیے، دوسروں کو ساتھ دینا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، میری طرف سے دوسرا خوش رہے، اسے نفع بخش کہتے ہیں۔ انسان کو نفع بخش ہونا چاہیے۔ امت محمدیہ کی جو بڑی خصوصیت بتائی گئی وہ یہی کہ یہ امت وہ امت ہے لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، لوگوں کے واسطے اللہ ہم کو پیدا کیا، لوگوں کے کام آنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہر ایک کے کام آنا ہے۔ ہمارا پڑوسی چاہے مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، ہر ایک کے کام آنا ہے۔ اگر ہم انتقال ہو جائیں تو لوگ ہماری کمی محسوس کریں، ارے فلاں بندہ ہوتا تو فوراً دوڑ کے آتا تھا، بیماری میں، مشکلات میں، ہسپتال کا مشورہ دینے میں فوراً کام آتا تھا، وہ انتقال ہو گیا، ہم پریشانی میں پڑ گئے۔ ہم گزر جائیں تو لوگ ہماری کمی محسوس کریں، یہ ہوتا ہے کام آنے والا بندہ۔ ہمارا زندہ ہونا مردہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے انسان چلتا پھرتا مردہ ہے، کیا فائدہ ایسے زندگی کی جس سے ہم دوسروں کے کام نہیں آتے۔ اللہ نے جو صلاحیت آپ کو دے رکھی ہے اس صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے کام آئے تو تبھی چل کر ہماری نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے، ورنہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال سے، ہماری دولت سے، ہمارے مشوروں سے دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی عبادتوں کو اے اللہ قبول فرما، ہمارے جتنے بھی روزے ہوئے ہیں سارے روزوں میں اخلاص عطا فرما، اور جتنے روزے باقی ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔
مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا۔ اے اللہ رمضانی مسلمان نہ بنا، ہمیشہ کا مسلمان بنا۔ اے اللہ تادم حیات تیرے سامنے سر جھکانے، تیری بندگی بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔